ایک بہترین راستہ بھی ہے، ایک نمونہ بھی ہے کہ ہم اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں، دین کے ساتھ وابستگی گہری ہو۔ تو جب آپ کی دین کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے اور یہ مضبوط تعلق ہوتا ہے تو دین کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ دین کے وفادار بنے، دین آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا واضح اعلان کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فتنوں کا دور پہلے بھی آتا رہا ہے، اور اب جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں بھی بڑے فتنے ہیں، اور وہ فتنے مذہبی فرقوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ان فتنوں کی آڑ میں وہ مساجد پہ قبضے بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ دیپال پور کی طرف جو علاقے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک منظم طریقے کے تحت قرآنی اوراق کو جلاتے ہیں اور پھر وہ کسی مسجد والے امام کی طرح اس کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ اس کا کام ہے، اور اس آڑ میں وہ پھر مساجد میں قبضہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گناہونی سازشیں خاص طور پہ وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، یعنی فرقہ واریت میں بہت آگے، حالانکہ نام وہ اللہ کے رسول کا لیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہ نام تو عبداللہ بن ابی منافق بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا لیتا تھا، لیکن اگر کردار اچھا نہیں ہے تو یہ نام لینا تو کسی کام کا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اپنے علاقوں میں نظر رکھیں کہ کون یہ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ اور کارکردگی جو آپ نے پیش کی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بڑی تسلی بخش ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا تعلق قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط کریں، صرف نام کی حد تک نہیں، عملی طور پہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ واقعتاً قرآن اور سنت کے حامل ہیں۔ جب آپ اپنا عمل اور اپنا کردار اس طرح کا پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہ آپ کے شامل حال ہوں گے۔ اور جس طرح کے سرگودا والوں نے تذکرہ کیا کہ ہم ہر سال کسی نہ کسی مسجد کا اضافہ کرتے ہیں، تو سب لوگوں کو، ہر ضلع والے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے علاقہ میں وہ کام کرے، اور جب وہ کام کرے گا، کیونکہ یہ جو اللہ کے کام ہوتے ہیں یہ کس نے کرنے ہوتے ہیں؟ اللہ نہیں کرنے ہوتے ہیں۔
انسان کی کوشش ہونی چاہیے، اس کو دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے مرکز سے کچھ ملے گا تو پھر بھی میں کچھ کروں گا۔ وہ آپ ہمت کرے، جب وہ ہمت کرے گا کیونکہ وہ کام اللہ کا کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے اضلاع میں یہ نیک کام کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور میں شکیل الرحمان کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی وہ ظلم کی داستان جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، تو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہنا وہ اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے مفاد ہوگا، آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے وہ تمام کام آسان کر دیتا ہے۔ یعنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، کوئی دنیاوی لالچ نہ رکھیں کہ ہم جماعت سے ملیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا۔ آپ اس نیت سے جماعت کے ساتھ ملیں کہ یہ جماعت وہ ہے جو جس کی تعلیم، جس کی تبلیغ، جس کی دعوت خالصتاً قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آپ اس ارادے سے جماعت کے ساتھ ملیں، اور جس طرح کے فاروق الرحمان کہہ رہے تھے کہ اپنے کام جو ہے وہ ان میں منافقت نہ رکھیں، اعلانیہ کام، کہتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو جاؤ یا سنگ ہو جاؤ، یعنی اپنا اعلان کریں کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ اعلان جو ہے اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ جماعت کے ساتھ اعلان گویا کہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ ایک فیصل آباد کے میرے کلاس فیلو بھی تھے، دوست بھی تھے، قاری محمد حنیف بٹی، وہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے، مجھے تو بعد میں پتہ چلا۔ ان کے لیے بھی اور دوسرے فوت شدگان کے لیے بھی اسی طرح جو ہمارے اکابر وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔